حضرت اس وقت سنگرौली ضلع میں بڑھتے ہوئے کورونا کیس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ نماز کے لیے مسجدوں میں جو اس وقت بھیڑ رہتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے اور آپ سب یہاں حاضر ہیں، تو میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ کورونا کو ابھی تک گمبھیرتا سے نہیں لے رہے ہیں، میری ان سے بہت مخلصانہ اپیل ہے کہ خدا را آپ اس کو بہت گمبھیرتا سے لیجئے۔ ابھی تک سنگرौली ضلع میں جتنے کیسز ریکارڈ ہیں، یا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب فلاں کو ہوا اور وہ ٹھیک ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہوا ہو ٹھیک ہو گیا ہو، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس کو ٹھیک ہو وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ اس کو بہت گمبھیرتا سے لیجئے، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کی کنڈیشن کیا ہے۔ میں خاص طور پر ہندوستان کی، میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ بہت زبردست کنڈیشن ہے۔ ہم لوگوں کے سارے دورے، رمضان شریف ایسا ہے جس میں مدرسے کے کلیکشن کے لیے ہر جگہ ہمیں جانا آنا پڑتا ہے، لیکن پورے طور پر سارے دورے، میرے دارالعلوم سلیمانیہ کے سارے کلیکشن کے دورے رکے ہوئے ہیں۔ سارے دارالعلوم، میرے دارالعلوم اعلیٰ حضرت ہے دھنپوری کا، وہاں کے سارے کلیکشن رکے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی بندہ فیلڈ میں نہیں ہے اس وقت۔ کیوں نہیں ہے؟ صرف اس کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے کہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ کثرت سے لوگ مر رہے ہیں، لاشیں جلانے کی جگہ نہیں ہے، دفنانے کے لیے لوگ پریشان حال ہیں۔ جو بچے ہیں جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں، ان کی کنڈیشن اللہ ہی رحم فرمائے کہ کتنی زبردست کنڈیشن ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گا، بہت خاص طور پر گزارش ہے میری کہ آپ اس کو گمبھیرتا سے لیجئے، اور سینیٹائزر کا، ماسک کا خاص طور پر استعمال۔ گورنمنٹ آپ کو بہت زیادہ چھوٹ دے رہی ہے اس وقت لاک ڈاؤن کے اندر، لیکن آپ کو خود سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ خود سے احتیاط برتیے، خدا را ماسک لگائیے، سینیٹائزر کا استعمال کیجئے، مصافحہ وغیرہ سے اس وقت پرہیز کیجئے، گلے ملنے سے، معانقہ کرنے سے پرہیز کیجئے۔ اور امام ہے، مسجدوں کے امام ہیں، آپ نے مسجد کے بارے میں پوچھا چونکہ، تو مسجد کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا، بالخصوص میری اپیل ہے کہ جہاں کہیں بھی گورنمنٹ نے پرمیشن دی ہوئی ہے، ویسے تو پرمیشن اتنی ہے نہیں، لیکن جہاں پرمیشن ہے، آپ کو اگر پرمیشن ملی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص اہتمام کیجیے۔ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھیے، اور لوگوں کو کم مسجد میں بلائیے کہ کم لوگ آئیں، گھر میں نماز پڑھیں، اور جو آتے ہیں مسجد میں وہ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ میں اختلافی مسئلہ ایک میں بیان کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے علماء بھی اس پر ہو سکتا ہے میرے اوپر کوئی بات کرنے لگیں کہ آپ نے یہ بات کر دی، لیکن میں یہ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ ہماری مجبوری ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے آپ سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھیں، ایک سماجی فاصلے کے ساتھ نماز پڑھیے۔ جو لوگ مسجد آتے ہیں، مسجد انتظامیہ ان کے لیے باقاعدہ جو ٹمپریچر مشین ہے اس کا جو ہے انتظام کرے، سینیٹائزر کا استعمال کرے، اور پھر وہ ہاتھ دھونے کے بعد جا کر کے اندر نماز پڑھیں، ان کا ٹمپریچر چیک ہو، ماسک کا اہتمام۔ کہ ابھی جیسے آپ نے اس سے پہلے پوچھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ حضور کے گستاخوں کے بارے میں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ادھرمی لوگ ہیں، اور سارے نیوز والے جتنے بھی ہیں، اور پچھلے بار بھی نیوز والے آئے تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کوئی پروٹیسٹ کریں گے یا کیا کریں گے؟ میں نے کہا اس وقت تو ابھی فی الحال ایسی فضا نہیں ہے کہ ہم کوئی پروٹیسٹ کریں یہاں پر۔ اس لیے نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ کورونا کے کیسز بڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ آگ ہمارے سینوں میں جل رہی ہے، وہ بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ ادھرمی لوگ ہیں۔ بلکہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب حضور کی گستاخی ہوتی ہے یا قرآن کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، تو اللہ کا عذاب کیا ہے؟ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور جو بھی ادھرمی انڈیا میں رہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آنکھیں کھول کر دیکھو کہ عذاب کیسے نازل ہو۔ تم کیوں عذاب نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ تم کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم غور نہیں کرتے کہ تمہاری غلط بیانی کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم جس مالک کو مانتے ہو، مالک تو ایک ہی ہے نا، وہی ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کسی بھی مذہب کے فاؤنڈر کے بارے میں یا کسی بھی نبی کے بارے میں تم الٹی سیدھی بات کرو گے اور تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا؟ تو لوگ کہیں گے کہ عذاب آ رہا ہے تو لوگوں کے اوپر کیوں آ رہا ہے؟ یاد رکھیے، اور ہمیشہ یاد رکھیے
کہ جب بھی کوئی قوم ہلاکت کی طرف بڑھنے لگتی ہے، بد زبانی، بد کلامی، بے حیائی کی طرف اور دوسروں کا دل دکھانے کی طرف بڑھنے لگتی ہے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا کرسچن ہو۔ میں کسی مذہب کو ٹارگٹ کر کے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ دوسروں کا دل دکھانا بند کرو۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی زبان سے کسی ہندو کا دل نہ دکھے، آپ ان کے بھگوان کو، دیوی دیوتاؤں کو اس طریقے کی حرکت نہ کریں۔ ایسے بہت سارے مولانا ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اب میں نام بھی لے لیتا ہوں، چلیے چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں یہ بات، اس سے پہلے بھی پوچھی گئی تو میں نام لے لیتا ہوں۔ ایک مولانا جرجیش ہے، آپ اس کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے بدتمیزی کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، کہ کبھی ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں، اور اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ان کو کوئی ایسی بات کریں گے تو لوگوں کو برا لگے گا اور پھر وہ پلٹ کر ریئیکشن اس کا ہوگا، تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ان کی بے وقوفی کی وجہ سے امن و امان اور فضا خراب ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوؤں میں ایسے لوگ نہیں ہیں، ایسے ہیں۔ ابھی جیسے یتی نرسنگھانند کی بات جو چل رہی ہے، کیسا بے وقوف اور کیسا جاہل انسان ہے جس نے اتنی بڑی بات کی، اور بھی کئی لڑکے ہیں منہ اٹھا کر بات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہندوستان ایک دھارمک ملک ہے۔ جب جب یہاں ادھرمیوں کو بڑھاوا ملے گا اور ادھرمیوں کی بات مانی جائے گی اور ادھرمیوں کو سراہا جائے گا، یاد رکھنا کہ تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، چاہے آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی دھرم سے آپ کا تعلق ہے۔ اگر آپ ادھرمی بنیں گے تو آپ کو اس کی سزا ملے گی اور آپ کو اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ اس لیے آج بھی وقت ہے مسلمانوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تو پھر ہمارے لیے ہمارا دین، ان کے لیے ان کا دین ہے، ہم کیوں جو ہے اس کی بات کرتے ہیں؟ تو نہ ہمیں ان کے دین کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، نہ ان کو ہمارے دین کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور جو ایسا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہیں، وہ اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ یہ کرونا پیریڈ ہے اور اس وقت ہمیں لوگوں کی جان کا خطرہ لاحق ہے۔ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی عزت اور ناموس کے لیے ہر لمحہ مرنے کے لیے تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں۔ ہمارے سروں پر گردنیں خدا کی قسم اسی لیے ہیں تاکہ ہم حضور کے نام پر کٹا سکیں، تو ہم اس چیز پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کووڈ کا سیزن ہے، اس لیے میں ابھی کوئی بات تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور کروں گا آج آپ اور نیوز والوں کے مادھیم سے بھی کہ اس شخص کو، بدبخت کو سزا ملنی چاہیے، اس کو سزا ملنی، اور اگر اس کو سزا نہیں ملی تو پھر آپ ایک اچھے خاصے انقلاب کے لیے تیار رہیے گا۔ وہ انقلاب ہر مسلمان کے دل میں موجزن ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس انقلاب کو روک نہیں سکتی، چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو۔ یہ میں الٹیمیٹلی یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، تو آپ اس کو سمجھ لیں اور ضرور اس کو آگے تک پہنچائیں کہ آپ اس انقلاب کو روک نہیں سکتے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، آپ مسلمانوں کے دلوں میں جو اس وقت آگ جل رہی ہے، اس چیز کو لے کر کے آپ اس کو روک نہیں پائیں گے۔ اس لیے آپ اس کو سزا دلوائیے، اور ملک کا کانسٹیٹیوشن ہے، ملک کا ایک قانون ہے، آخر اس کا استعمال کب ہوگا، کیسے استعمال کیا جائے گا، آپ اس کا استعمال کیجئے، اس کو سزا دلوائیے اور امن و امان کی فضا قائم کیجئے۔ آپ دھارمک بنتے ہیں تو صرف بڑی داڑھی رکھنے سے کوئی دھارمک نہیں ہو جاتا، بڑی مونچھیں رکھنے سے کوئی دھارمک نہیں ہو جاتا۔ دھارمک بننے کے لیے دل کا صحیح ہونا، دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ نے کوئی آپ کو مقام دیا ہے، عہدہ دیا ہے، کوئی پوسٹ آپ کو دی ہے، تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ انصاف قائم رہے۔ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں وبا اسی طرح سے بڑھتی ہے، اور جس کو میری بات پر یقین نہ ہو وہ الہ آباد، بنارس، لکھنؤ، احمد آباد ہے، ممبئی ہے، آپ جا کر کے دیکھیے کہ کیا کنڈیشن ہے۔ اور جو لوگ کرونا کو سیریس نہیں لے رہے ہیں وہ بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ کیا کنڈیشن ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے۔ ایک ایک گھر میں 2 3 4 جنازے اٹھ رہے ہیں۔ کنڈیشن یہ ہے کہ صاحب لوگ پریشان ہیں کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے دفن کرنے کی، شمشان میں جو ہے لائن لگا کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کیا یہ عذاب نہیں لگتا، یہ مذاق لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ کوئی ایسی ہی بات ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا میں جو ہے یہ وبا پھیلی، دھیرے دھیرے اس کا خاتمہ ہوا، ابھی تک ہندوستان میں یہ پھر دوسری ویو اتنی زبردست کہ اللہ کی پناہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، اور سارے مسلمانوں سے اور غیر مسلموں سے بھی، غیر مسلم ایون یعنی جو ہندو ہیں یا کوئی اور مذہب سے ان کا تعلق ہے، میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، آپ سب اگر دھارمک ہیں تو دھرم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دھرم گالی بکنا نہیں سکھاتا ہے، دھرم ٹپڑی کرنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کے بارے میں اٹ پٹانگ حرکت کہنا نہیں سکھاتا ہے۔ آخر آپ کیسے دھارمک ہیں؟ اگر دھارمک ہیں تو اپنی زبان کو کنٹرول۔ ہمارے یہاں تو طریقہ یہ دھرم نے سکھایا کہ من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔
تو آپ یہ سمجھیے اس بات کو اور اس کو کوشش کیجیے. بس یہی مجھے کہنا ہے. کورونا کو گمبھیرتا سے لیجیے, مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کیجیے, اور بلکہ دیوسر کی جامع مسجد میں بھی میں نے یہ لگایا, اور انتظامیہ سے بھی میں نے کہا کہ باقاعدہ آپ کے پاس ساری مشینریز ہونی چاہیے جن کا پالن انہوں نے کیا ہے, اور دیوسر کی جامع مسجد میں یہ انتظامات جو ہے وہ موجود ہیں, اور وہاں پر یہ سارا جو ہے وہ ٹمپریچر چیکنگ ہے, سینیٹائزیشن ہے, اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی جو ہے وہ اہتمام انشاءاللہ کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا. جو لوگ مسجد آتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنا مصلی لے کر کے مسجد آئیں اور اس کیس کو سمجھنے کی, اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. مجھ سے بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہوگی یا کسی کا دل دکھا ہوگا تو مجھے معاف کیجیے گا, لیکن میں نے جو بات کی ہے, میں کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوں کہ میں بہت زیادہ آپ سے جو ہے وہ کوئی ادھر ادھر کی بات کروں. جو بات میرے دل میں آتی ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں. تو اس لیے آپ کو اگر برا لگا ہوگا تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن آپ انصاف کیجئے اور دھارمک بن کر, جو بھی آپ کا دھرم ہے وہ آپ دھارمک بن کر کے رہیے. اور جو ادھرمی لوگ ہیں, یتی نرسنگھانند جیسے لوگ, ان کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں, یہ ادھرمی لوگ ہیں جن کی بنیاد پر, اور ان کے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جو دھرم کا ٹھیکہ لے کر کے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں, ایک خاص مذہب کو بدنام کر رہے ہیں, ایسے ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں جب کوئی مذہب بدنام ہوتا ہے. آج میں مسلمانوں کی طرف سے جو بھی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی چھوی, اسلام کی امیج پر کوئی آنچ ہے تو یہ ایسے بدبخت مولاناؤں کی وجہ سے ہے جو اس طریقے کی حرکت اور اس طریقے کی بات کرتے ہیں. اس میں نے ایک نام آپ کو بتایا, مولانا جرجیش کا, اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس تک بھی میری ویڈیو پہنچے. تو یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ اسلام کے اوپر اور اسلام کے پروفٹ سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. اپنی زبان پر کنٹرول کرو اور کوشش کرو کہ انسان بن کر کے زندہ رہو. تمہاری چھوی, تمہاری امیج, تمہارا چہرہ دیکھ کر کے اور تمہارا جو ہے وہ تمہاری تقریریں سن کر کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں, متنفر ہوتے ہیں. یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ دین کا پرچار نہیں کر رہے ہو بلکہ دین کو بدنام کر رہے ہو. تو تم بھی ہوش میں آؤ اور اوقات میں رہ کر کے انسان بن کر کے کام کرنے کی کوشش کرو. السلام علیکم.